کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ضیاء رسول صاحب، مجھے لگتا ہے آپ مناظرہ کرنا بھول گئے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ زبانی لفاظی کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے خود یہ مانا کہ آپ اس پوسٹ کو 100% درست مانتے ہیں اور آپ اس پوسٹ کو سچا ثابت کریں گے۔ میں آپ کو اب سوال یہ کر رہا ہوں، آپ میرا سوال سمجھ گئے ہیں لیکن آپ مجھے لگتا ہے بخلا گئے ہیں کہ جناب آپ کے مولوی صاحب نے یہ کہا کہ مرزا صاحب نے دعوت الارض سے مراد علماء حقہ لکھا ہے کہیں پہ، پھر یہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب نے عامت الناس کہیں پہ لکھا ہے، پھر آپ کے مولوی مبشر شاہ صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کہیں حضرت علی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ مراد ہے۔ میں آپ سے سمپل سوال کر رہا ہوں، بہت سادہ سوال، کہ جناب آپ مرزا صاحب کی تحریروں سے کہیں یہ تینوں دعوے یہ دکھائیں یہ الفاظ کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں۔ آپ اب عجیب بات کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پوسٹیں دی گئی ہیں، خود ہی دیکھ لیں، اور جناب آپ دکھائیں، آپ دفاع کرنے آپ آئے ہیں اس پوسٹ کا، آپ نے ہمیں وہ تحریریں مرزا صاحب کی دکھلانی ہے۔ جزاک اللہ۔ او جی یا صاحب، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بڈھے ہو گئے ہو میرے خیال سے۔ میں مناظرہ کرنا نہیں کبھی بھولتا، میں انشاءاللہ آخری سانس تک بھی مجھے یاد رہے گا صاحب۔ اور آپ لوگوں سے بات کرنا کون سا کوئی فن چاہیے ہوتا ہے جناب؟ ایک بچے کو کھڑا کر دیں وہ بھی جناب آپ کے چھکے چھڑا دے گا۔ آپ لوگوں سے مناظرہ کرنا کوئی فن نہیں ہے، اس کے لیے کسی فن کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑی سی عقل کافی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، اس بات کو غور سے ذہن میں رکھیے گا، کہتے ہیں تھوڑی سی عقل کافی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آگے جا کے الحمدللہ جو ان کا حال ہوا، اب ان کے اس کومنٹس کا اطلاق آپ خود ہی پھر کر لیجئے گا ضیاء رسول محترم ہمارے ضیاء رسول صاحب کے اوپر۔ ہم کہنا نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے خود ہی یہ بڑھ یہاں پہ ماری ہے۔ تو جناب ابھی میں لگا دیتا ہوں سارے پیجز، سارے حوالے لگا دیتا ہوں، پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ مرزا صاحب نے یہ جو دوسرے معنی کیے ہیں طاعون کے کیڑے کے علاوہ، دوسرے جو معنی کیے ہیں یہ کر کے مرزا صاحب اپنے ہی قاعدے کے مطابق کیا ثابت ہوتے ہیں؟ جی محترم ضیاء رسول صاحب، چلیں جی آپ لگا لیں، بڑھ کے لگا لیں کہ کوئی بچہ بھی کر لے گا۔ اب آپ نے چلیں یہ کم از کم مان گئے ہیں کہ اب آپ نے ہمیں یہ نہیں کہ ساری تحریریں لگا دوں گا، آپ نے معین تحریر دکھانی ہے جس میں مرزا صاحب نے دعوت الارض کا معنی علماء حقہ کیا ہو، یا علماء حقہ کو دعوت الارض قرار دیا ہو، یا مرزا صاحب نے عامت الناس کو دعوت الارض قرار دیا ہو، یا مرزا صاحب نے دعوت الارض حضرت علی کو قرار دیا ہو۔ یہ آپ نے تین باتیں بتانی ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی، اب آپ بتائیں گے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے وعدہ کر لیا ہے، نہ دکھلایا تو آپ یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پوسٹ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ان میں سے ایک بھی نہ اگر آپ دکھلا سکے، ایک بھی، تو پوسٹ تو پھر جھوٹی ثابت ہوگی نا میرے بھائی۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو قاعدہ خود لکھا اس کے مطابق انہوں نے اور مطالب کیے۔ میرے بھائی میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کے جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے جو قاعدہ حضرت مرزا صاحب کی طرف منسوب کیا اس میں انہوں نے بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے۔ یہ انہوں نے 418 صفحہ جلد نمبر 18 کو تو لگا دیا ہے، انہوں نے تو پوری تحریر ہی نہیں یہاں پہ لگائی جناب۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ ڈنڈی بتاؤں، آپ مجھے ایک میں یہاں پہ بات لگانے لگا ہوں ایک پوسٹ،
آپ مجھے ذرا ہاں یا نہ میں جواب دے دیں کہ آپ ایگری کرتے ہیں میرے ساتھ یا نہیں. جزاک اللہ. جی جناب یحییٰ صاحب، آپ کے مرزا صاحب لکھتے ہیں اور اس جگہ لفظ دابۃ الارض سے ایک ایسا طائفہ انسانوں کا مراد ہے جو آسمانی روح اپنے اندر نہیں رکھتے لیکن زمینی علوم و فنون کے ذریعے سے منکرین اسلام کو لاجواب کرتے ہیں. اور جی ناظرین، ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ پہلے حوالہ یہاں پہ لگا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے نہیں لگایا تو ہم ان کی آڈیو سنا دیتے ہیں. یہ پھر میں نے ان کو آگے جا کے یہ کہا کہ جناب حوالہ لگا دیں، تو آپ حوالہ وہاں سے پڑھ لیجئے گا، ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے انشاءاللہ. اپنا علم کلام اور طریق مناظرہ تائید دین کی راہ میں خرچ کر کے بجان و دل خدمت شریعت غراب جا لاتے ہیں. سو وہ چونکہ جی ناظرین، اب یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس تحریر میں حضرت مرزا صاحب نے علماء حقہ کو دابۃ الارض قرار دیا ہے. یہ ان کی آڈیو غور سے سنیں، کیا یہ علماء حقہ کی بات ہو رہی ہے یا علماء سو کی بات ہو رہی ہے؟ در حقیقت زمینی ہیں، آسمانی نہیں. جی دیکھ لیں، زمینی ہے آسمانی نہیں. اور آسمانی روح کامل طور پر اپنے اندر نہیں رکھتے. جی کیا ثابت ہوا اس سے کہ یہ علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ علماء سو کی بات ہو رہی ہے. علماء حقہ جو ہیں ان کا تو آسمان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یعنی روحانی طور پہ وہ ترقی یافتہ لوگ ہوتے ہیں. یہ دابۃ الارض کہلاتے ہیں. کیا کہنے جی، کیسے کیسے فلسفے ہیں. سنیے جی آگے. اور چونکہ کامل تزکیہ نہیں رکھتے اور نہ کامل وفاداری، اس لیے چہرہ ان کا انسانوں کا ہے مگر بعض اعضاء ان کے بعض دوسرے حیوانات سے مشابہ ہیں. اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. یعنی جب ایسے دن آئیں گے جو کفار پر عذاب نازل ہو اور ان کا وقت مقدر قریب آ جائے گا تو ہم ایک گروہ دابۃ الارض کا زمین میں سے نکالیں گے. وہ گروہ متکلمین کا ہوگا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیان باطلہ پر حملہ کرے گا. یعنی وہ علماء ظاہر ہوں گے جن کو علم کلام اور فلسفہ میں ید طولہ ہوگا. وہ جا بجا اسلام کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اور اسلام کی سچائیوں کو استدلالی طور پر مشارق مغارب میں پھیلائیں گے. اور اس جگہ اخرجنا کا لفظ اس وجہ سے اختیار کیا کہ آخری زمانہ میں ان کا خروج ہوگا وغیرہ 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 وغیرہ. جی تو یہ جناب آپ کے ہی یہ صفحہ جو ادھر لگایا ہوا ہے، میرے خیال سے شاید اس میں بھی ہوگا، یہ روحانی خزائن کی جلد 3 ہے، صفحہ 370 ہے. مجھے بتائیں کہ یہ مرزا صاحب کون سے علماء کی بات کر رہے ہیں؟ آیا یہ جماعت احمدیہ کے علماء کی بات کر رہے ہیں یا دوسرے مسلمانوں میں سے کسی کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا جواب دیجیے گا. جی ناظرین، آپ دیکھ لیں، صاف آپ کو یہاں پہ ان کی جو انہوں نے خود ہی پڑھ کے سنایا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہی. لیکن یہ اس کو آگے جا کے اب دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ اس عبارت کو یہ ثابت کریں کہ یہ علماء حقہ کی بات ہو رہی ہے. استغفر اللہ. یحییٰ صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ نے کہا تھا جی اس پہ بات ہوگی، آپ مجھے پوسٹیں پڑھانی شروع کر دی آپ نے ابھی سے ہی. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا ہمت پکڑیں یحییٰ صاحب اور کریں نا. وہ ڈنڈی بتائیں، آپ کو کس نے روکا کیا؟ جلدی کریں، ڈنڈی فوراً بتائیں اور جناب غلط ثابت کریں کہ بھائی یہ غلط کیا ہوا ہے شاہ صاحب نے. ڈنڈی بتائیں اور پھر اس کے بعد بتائیں مجھے، یا ڈنڈی بتائیں یا مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب نے یہ 2-3 معنی جو کر دیے ہوئے ہیں، اپنا ہی خود ہی کہا ہوا ہے کہ جناب وہ اس کے خلاف جو معنی قرآن پاک کے کرتا ہے تو وہ الہاد ہے اور وہ دجل ہے، اور خود ہی جو ہے وہ اور معنی کیے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا ڈنڈی بتا دیں، نہیں تو اس کا جواب دے دیں، جلدی کریں. جی دوستوں، آپ نے سن لیا. محترم ضیاء رسول صاحب، آپ کو میں تیسری دفعہ اپنا سیم سوال دہرا رہا ہوں. آپ نے ہمیں تحریریں نہیں پڑھ کے سنانی، اعتراض بعد میں کیجیے گا تحریروں پہ. آپ نے ہمیں تحریر کے اندر سے، حضرت مرزا صاحب کی تحریر کے اندر سے یہ دکھلانا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہو کہ علماء حقہ یہ دابۃ الارض ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے خود ہی آپ یہ جو اوپر سنایا ہے جلد 3 صفحہ 370 کا حوالہ، آخر میں اعتراض کر دیا کہ یہ قادیانی علماء کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہاں پہ علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے.
इसलिए अब आप खुद ही अपनी बात को वहां पे काट गए। मैं जनाब उलमाए हक्का का हवाला मांग रहा हूँ मेरे भाई। उलमाए हक्का कहाँ पे लिखा है? फिर आमतुन्नास कहाँ पे लिखा है आपने कि मैं कहता हूँ कि आमतुन्नास है? फिर हजरत अली को कहाँ मिर्जा साहब ने कहा कि मैं कहता हूँ कि हजरत अली दाबतुन्नास है? जनाब अली सवाल तीसरी दफा दोहरा रहा हूँ, ठीक है? अब ये हो गया, आपने तहरीर देनी है वरना आप झूठे साबित हो गए। अब चूंकि आप बार बार कर रहे हैं जनाब मिर्जा साहब का असूल, मिर्जा साहब का असूल, मैंने आपको उसका भी इंशाल्लाह बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ जनाब। मिर्जा साहब ने जो तहरीर वहां पे लिखी है, आपके मौलवी साहब ने उसमें बहुत बड़ी डंडी मारी है आपको और आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाया मेरे भाई। अब आप भी बताएं ज़िया रसूल साहिब, असली का क्या मतलब होता है? अगर कोई कहे शख्स के इस चीज के असली मानी ये हैं, मतलब ये कहे कि शेर के असली मानी क्या है, तो अब असली मानी आप बताएं इसका क्या मतलब होता है? एक बात। दूसरा ये कि बरखिलाफ का क्या मतलब होता है, ये भी जरा बता दें, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं इस तहरीर में, जिसके बारे में इन मौलवी साहब ने डंडी मारी है। असली की आपकी मदद के लिए मैं एक हवाला भी यहाँ पे लगा देता हूँ कि असली का क्या मतलब होता है। जज़ाकल्लाह। जी दोस्तों, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो मौलवी साहब ने अपनी पोस्ट में ये जो असूल ऊपर लिखा हुआ था कि मिर्जा साहब ने ये असूल बयान किया है, उसमें ये दो अल्फाज बहुत अहम हैं। वो आगे जब हम बात होगी तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि मैंने क्यों यहाँ पे ये लगाया है। और मौलवी साहब ने उसमें बहुत बड़ी डंडी मारी है, जिस तरह कि मैंने यहाँ पे अर्ज किया। अब यहाँ पे ये मौलवी साहब ने हवाला दिखाया जो कि असूल वहां पे मौलवी साहब ने वहां बयान किया है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया है कि खुद कुरान शरीफ ने अपने दूसरे मुकाम पर दाबतुल अर्ज के मानी कीड़ा किया है। सो कुरान के बरखिलाफ उसके और मानी करना यही तहरीफ और इल्हाद और दजल है। क्या कहना चाहती हैं कि बरखिलाफ मानी नहीं कर सकते, उससे मिलते जुलते और उसके जो असल मानी जो है उसके मुताबिक आप या मानी कर सकते हैं या मजाजी तौर पर जाहिर है मानी कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे ये मौलवी साहब को दिखलाया कि मौलवी मुबशर शाह साहब ने ये हवाला तो वहां पे दिखाया लोगों को, ये इबारत उससे जो पिछला सफा है जहां से ये इबारत शुरू हो रही है, ये यहाँ से ये इबारत शुरू हो रही है मेरे भाइयों, उसमें से ये निचला हिस्सा जो है ये मैंने दोबारा वहां पे लगाया, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि पूरी इबारत आपको समझ आ जाए। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं, अब देखो इस जगह भी एक कीड़े का नाम दाबतुल अर्ज रखा गया, बस इससे ज्यादा दाबतुल अर्ज के असली मानों की दरियाफ्त के लिए और क्या शहादत होगी। तो दोस्तों ये जो है 417 सफा के निचला हिस्सा था और यहीं से ये जो लिखा हुआ दाबतुल अर्ज के असली मानों के दरियाफ्त के लिए और क्या शहादत होगी कि खुद कुरान शरीफ ने अपने दूसरे मुकाम में दाबतुल अर्ज के मानी कीड़ा किया है। सो कुरान के बरखिलाफ, जैसा कि मैं पहले पढ़ रहा था, ये तहरीर थी और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर असली मानों के बारे में ये बात कर रहे हैं और मौलवी साहब ने वहां पे उसको बिगाड़ कर एक ऐसा असूल कर दिया जिस तरह गोया मिर्जा साहब ने लिखा है कि कोई मानी और दाबतुल अर्ज के हो ही नहीं सकते। ठीक है, हालांकि मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ये फरमा रहे हैं कि इसके बरखिलाफ कोई माने नहीं हो सकते। ठीक है जी, एक मानी के, एक लफ्ज के असली मानी, उसके मजाजी मानी, जाहिर है मजाजी मानी के लिए ये जरूरी है कि असली मानों की जो है वो कुछ ना कुछ मुशाबहत उसके अंदर पाई जाए। बहरहाल खाकसार ने ये यहाँ पर लगाया। इससे पहले कि मैं आपको अपनी ऑडियो सुनाऊं, इनकी ऑडियो सुन लेते हैं। तो जी याया साहब, कौन सी पता नहीं साए साहब ने झाड़ दी। असली का मानी सारे जानते हैं, ये ऊपर आपने खुद ही स्कैन लगाया हो, एक्चुअल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ये सारे असली के ही मानी होते हैं। वही मिर्जा साहब ने लिखा हुआ कि असल मानी जो है इसके ये बनते हैं, तो इसके बरखिलाफ, कोई बरखिलाफ जो होता है उसके मुखालिफ
اور کوئی حکم میرے لائق اس کے برخلاف جو معنی کرے گا تو وہ الہاد ہے. تو وہ کون سا معنی کیا تھا جس کی طرف مرزا صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ یہ اس کے برخلاف ہے, وہ بھی ذرا بتائیے گا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے برخلاف معنی کرے گا, تو یہ کن کو سنا رہے ہیں اور کس کے معنی کو برخلاف کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے برخلاف معنی ہے, وہ بھی ذرا بتائیے گا. یہ میں نے آپ کا جو ہے وہ بتا دیا ہوا ہے. اور آپ نے کہا جی کہ وہ تحریریں نہیں سنانی, اسی تحریر میں لکھا ہوا ہے جو آپ کا سوال ہے کہ علماء حقہ کہاں لکھا, وہ اسی تحریر میں لکھا ہوا ہے. میں نے کوئی نہیں کاٹی شاٹی. میں نے آپ سے پوچھا مرزا صاحب نے یہ کن علماء کا نام لیا ہے, کیونکہ دو ہی ہیں, آپ کے نزدیک ہم گمراہ ہیں, ہمارے نزدیک آپ گمراہ ہیں. تو آپ بتا دیں کہ مسلمانوں کے علماء کے بارے میں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے یا مرزیوں کے بارے میں لکھا ہے. لو جی یا صاحب مجھے تو کہہ رہے تھے ایک آڈیو بھیجیں, اور آپ نے خود جناب یہاں پہ ڈھیر لگا دیے ہوئے ہیں پوسٹر کے. وہ اتنے گھبرا کیوں گئے ہیں جناب, ایک ایک کر کے لگاتے جاؤ کہ یہ ہے بھائی, یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے. ڈھیر لگا دیا, میں 2 آڈیو بھیج دوں تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے. جی دوستو آپ دیکھ لیں, اسی پوسٹ کے یہ مولوی مبشر شاہ صاحب کی پوسٹ کے اندر کے حوالہ جات کے اصل سکین میں نے لگائے تھے. پتہ نہیں کون گھبرا گیا ہے, یہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. جی محترم ضیاء رسول صاحب, اس سے پہلے کہ میں اس اصول کی طرف آؤں جو کہ مرزا صاحب نے وہاں پہ بیان کیا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریر آپ نے پڑھی ہے وہ مرزا صاحب نے علماء حقہ کے بارے میں وہ تحریر لکھی ہے. آپ اس تحریر کا اصل سکین یہاں پہ لگا دیں. جی آپ اس تحریر کا اصل سکین یہاں پہ لگا دیں تو وہ تحریر ثابت کر دے گی کہ وہ تحریر علماء حقہ کے بارے میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے وہیں پہ لکھا ہوا ہے, یعنی وہ علماء ظاہر ہوں گے جن کو جی علماء ظاہر کہہ رہے ہیں, یعنی وہ علماء ظاہر ہوں گے جن کو علم کلام اور فلسفہ میں ید اولا ہوگا, ہے جی, وہ اسلام کی حمایت کریں گے. اسے اگلے جناب آپ وہ تحریر لگائیں, انشاءاللہ آپ کو وہیں سے ثابت کر دیتا ہوں. ہے جی, جزاک اللہ, آپ وہ تحریر لگائیں. اچھا, دوسری بات, یہ جو اصول کی بات کر رہے ہیں, اب اس سے پہلے جو مولوی صاحب نے جو تحریر یہاں پہ لگائی صفحہ نمبر 418 کی, جی, اس سے پچھلا صفحہ 417 کھا گئے. وہاں پہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے, اب دیکھو اس جگہ بھی ایک کیڑے کا نام دابت الارض رکھا گیا, بس اس سے زیادہ دابت الارض کے اصلی معنوں کی دریافت کے لیے اور کیا شہادت ہوگی. ٹھیک ہے, اصلی معنوں کی بات کر رہے ہیں, اصلی معنی, ٹھیک ہے, اتھنٹک معنی. اچھا, کہ خود قرآن شریف نے اپنے دوسرے مقام میں دابت الارض کے معنی کیڑا کیا ہے. قرآن کے برخلاف, کس کے خلاف؟ قرآن کے برخلاف اس کے اور معنی کرنا یہی تحریف اور الہاد اور دجل ہے. آپ جناب یہاں پہ اصلی معنی کی بات کر رہے ہیں مرزا صاحب, ٹھیک ہے, اور آپ کے جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے کیا لکھ دیا یہاں پہ, وہ یوں کر رہے ہیں اس کلام میں. یہ دیکھیں ان کا دعویٰ میں دوبارہ یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے کہ دابت الارض سے مراد طاعون کا کیڑا ہے, اور جو اس کے مخالف ترجمہ لیتا ہے تو وہ ملحد اور دجال ہے. حالانکہ مرزا صاحب کی تحریر میں حضور کہہ رہے ہیں اصلی معنی اس کے کیڑا ہے, دابت الارض کے معنی کیڑا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ اس کے علاوہ یہ جو معنی کیا ہے علماء سو, یہ اسی کتاب کے صفحہ کے جو ہے, اسی کتاب جلد نمبر 18 کے تھوڑے صفحے آگے جا کے مرزا صاحب نے پوری بات ایکسپلین کی ہے, وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. پہلے آپ اس بات کا جواب دیں جو میں نے آپ کو پوچھا ہے اس آڈیو میں. جزاک اللہ. او جی یا صاحب پتہ نہیں کہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اور بھائی مرزا صاحب آپ کے جو ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں, یہ سارا کچھ جو آپ نے پڑھا لکھ کے, کہ اصل معنی جو دابت الارض کے ہیں, اصل معنی جو دابت الارض کے ہیں وہ ہیں طاعون کا کیڑا. اس کے برخلاف جو معنی کرتا ہے وہ الہاد ہے. تو میں نے پیچھے بھی آپ سے پوچھا, یہی آپ نے اتنی لمبی تقریر میں بتایا, اصل کا ہی لکھا ہوا ہے, اور کیا آپ نے کوئی نئی بات کر دی ہے؟ تو اس مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ اس کے برخلاف جو معنی کرتا ہے, تو مرزا صاحب نے کون سے معنی کی بات کی ہے یہاں پہ؟ کس بندے نے اس کے برخلاف معنی کیے ہیں؟ کون سے معنی کیے ہیں جن کو مرزا صاحب برخلاف کہہ رہے ہیں؟ وہ میں نے
जी नाज़रीन, आपको ये चूंकि यहाँ पे मौजू नहीं था, लेकिन आपको मैं ऊपर ये दिखला चुका हूँ कि बाज़ लोग हज़रत अली जैसे नेक शख्स को, हमारे खलीफा को, जो कि खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफा थे, उनके बारे में भी कह रहे थे बाज़ लोग कि गालिबन वो दाबुत अलर्स हैं। और फिर इसी तरह और भी महबतुल बुशरा जो किताब है, जिसके मैंने आपको स्कैन आपको ऊपर दिखाए, उसमें मुख्तलिफ लोग बात कर रहे थे। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दरअसल ऐसे मानी करने वाले लोगों की यहाँ पे तरदीद की है। लेकिन ये चूंकि यहाँ पे हमारे इस मुनाजरे का मौजू नहीं था, और मुझे भी इल्म है कि मौलवी हजरात जो हैं वो फिर बात को डाइवर्ट कर देते हैं, इसलिए मैंने इस मुनाजरा के दौरान इस मुनाजरा के ऊपर रहना ही मुनासिब समझा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे पूछा, बाकी आपकी बात सारी समझ आ गई है। मैं आपको वही बता रहा हूं कि आपका मिर्जा साहब असली मानियों का ही बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा घरोड़ के कह दूंगा अगर मजीद जरूरत हुई तो। आप मुझे बताएं कि वो कौन से मानी थे जिनके बारे में मिर्जा साहब कह रहे हैं कि वो कुरान के बरखिलाफ हैं, जिनकी तरफ मिर्जा साहब का इशारा है। और जी याया साहब, फिर आपने कहना दो दो ऑडियो भेज रहे हैं, एक बार आपको नहीं सुनाई देता? इसी सफे पर से ही आपका जो उलमाए हक हू ही मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है। मैंने आपसे पहले भी पूछा, दोबारा फिर पूछ रहा हूँ, जवाब है तो दे, बात को घसीटे मत। अभी आपने कह देना टाइम खत्म हो गया। जी नाज़रीन, आप देख लें, ये सफ़े इन्होंने जो लगाए, जो ऊपर पड़े थे, वही सफ़े इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। और यहाँ पे इनका दावा सुने, ये कह रहे हैं कि इन्हीं सफ़ों पर भी उलमाए हक्को हू। पहली बात तो ये हक्को हू पता नहीं क्या होता है, हू उलमाए हक्का तो हमने सुना है, ये हक्को हू पता नहीं क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़े आलम हैं, इसलिए ये बुरा मना जाएंगे। लेकिन ये देखें, कह रहे हैं कि यहाँ पे और गोया हजरत मिर्जा साहब ने उलमाए हक्का की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको यही सफ़े इनके ऊपर वापस इंशाल्लाह भेजूंगा, तो आपको वहां पे मैं दिखाऊंगा। इनकी ऑडियो सुन ले पहले।